اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا اور ہر طرف لوگوں نے ایک شور برپا کیا ہوا ہے۔ کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے، کوئی لائٹیں لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ اس مہینے کو سیلیبریٹ کریں گے، اس لیے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اس مہینے ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، تو اس کی خوشی میں یہ سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، اس میں ہمارے تمام محققین محدثین کا اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ کوئی 8 ربیع الاول بتاتا ہے، کوئی 10 محرم بتاتا ہے، کوئی رمضان کا مہینہ بتاتا ہے، تو اس میں اختلاف ہی اختلاف ہے۔ چلو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور ہم اسی کی خوشی میں ہم یہ سارے جشن مناتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ کام ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اس طرح کے کوئی جشن نکالے تھے؟ اس طرح کے وہ جلوس نکال کر سڑکوں پہ آ جاتے تھے؟ کیا اہل بیت رسول نے کوئی ایسا کام کیا تھا؟ کیا اس کے بعد تابعین میں یہ کام ہوا؟ یقین جانو، نہ صحابہ کرام نے یہ کام کیا، نہ تابعین نے، نہ اہل بیت اعظام نے۔ تو آج ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کا دور دور تک کوئی نشان ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، جب کہ تمام 1 لاکھ سے زائد مسلمان حاضر تھے، آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے اور سب سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ آپ اس چیز کی گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کا وہ پیغام آپ سب لوگوں تک پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 دفعہ آپ نے ان سب سے پوچھا تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب ہو کے کہا یا اللہ تو گواہ ہے نا، میں نے وہ کام دین کا سب کچھ میں نے ان کو بتا دیا ہے جو آپ نے میرے ذمہ لگایا تھا، میں نے اپنا وہ ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ کیا اس وقت کوئی ایسا گوشہ دین کا باقی رہ گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہ بتایا ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے ہر چیز بتا دی تھی، اور اس کے بعد قرآن کریم کی وہ آیت بھی نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دین مکمل ہو گیا تھا، کوئی کمی نہیں رہ گئی تھی جو آج ہم پوری کرتے پھر رہے ہیں۔ پھر صحابہ کرام کا دور ہوا، خلفائے راشدین کا دور آیا، اس میں کسی نے کوئی کام نہیں کیا۔ کیا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم محبت تھی کہ آج ہمیں زیادہ محبت ہو گئی ہے؟ کہ اہل بیت کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم محبت تھی؟ کیا تابعین کو کم محبت تھی؟
کہ آج ہم عشق کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم عاشق رسول زیادہ آ گئے ہیں۔ یہ سارا فساد ہے، دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیتے۔ اگر آپ نے نہیں بتایا تو اس کا مطلب ہے آپ نے خیانت کی ہے۔ آپ خائن نہیں تھے، آپ تو اپنی نبوت میں ہر ایک پہلو میں اپنے اعلیٰ مقام پہ فائز تھے۔ ایک ایسی چیز اگر وہ دین کا حصہ ہوتی تو آپ بتا دیتے۔ یقین جانو یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے جو آج ہم کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ اس میں ہمارے ان سلاطین کی اور ہمارے ان ملاؤں کی غرض، خود غرضی، لالچ اس میں پوشیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو بیچ کر پیسہ بٹورتے ہیں، سٹیج لگ رہے ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور ان پہ پیسے پھینکے جا رہے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس کو سمجھو۔ ان مولویوں نے ہمیں بے وقوف بنا کر اپنا پیٹ بھرنے کی خاطر ہمیں بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے ہمیں آج تک صحیح دین پہ چلنے کا وہ طریقہ ہی نہیں بتایا، اور نہ ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ دین کو پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں۔ نہیں، آنکھیں بند کر کے جس طرح مولوی نے کہہ دیا ہم اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، اور نت نئی بدعات کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بنو امیہ نے تو دین کو مٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی جو دین بچ گیا تھا لولا لنگڑا، آج پھر ہم اس کو مزید خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان ملاؤں نے وہ یہود و نصارہ والی کوششیں کر کے اصل دین کو چھپا کے نئی بدعات شروع کی ہیں اور لوگوں کو پھنساتے چلے جا رہے ہیں۔ غرض ان کی بھی یہی تھی کہ وہ پیسہ بٹورتے تھے۔ غرض ان کی، ہمارے مولویوں کی بھی یہی ہے کہ یہ بھی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ دین تو ایک خالص دین ہے، صاف ستھرا دین ہے، اس میں یہ شور فساد تو نہیں ہے۔ یہ لوگ سڑکوں پہ جلوس نکال کے آ جاتے ہیں، سارا دن دیگیں پک رہی ہیں، کھانے کھائے جا رہے ہیں، حلوے ہیں، پیٹ بھرے جا رہے ہیں، پیسہ بٹورا جا رہا ہے، اور ہمیں عقل نہیں آتی ہے کہ یہ کیا ایسا دین تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دین دیا تھا۔ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ جو کام آپ کے طریقے کے مطابق ہوگا وہی دین ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور صحابی تھا، اس نے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ کے پاس گیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، جاؤ واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ۔ وہ واپس گیا، پھر 2 رکعت پڑھی، واپس آیا، پھر آپ نے فرمایا جاؤ واپس، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح 3 دفعہ وہ واپس کرتے رہے، چوتھی دفعہ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اسی طرح پڑھنے کا طریقہ، اسی طرح پڑھنی آتی ہے۔ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ نماز کو اس طریقے سے پڑھ، اعتدال کے ساتھ رکوع اور سجود کر، یہ نہیں کہ بس رکوع کیا بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا وہی دین ہے اور وہی صحیح دین ہے۔ اپنی طرف سے آپ نہ، کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے، بھلے وہ صحابہ کرام ہی کیوں نہ ہوں، کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی دین کا وہ کام شروع کریں۔ یہ بدعت ہوتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور پھر ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ جہنم میں جانا چاہتے ہو تو پھر جو مرضی کرتے رہو، لیکن وہ کام کرو جو اللہ کے رسول نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کیا ہے، یا ان کے سامنے کوئی کام ایسا ہوا جس پہ آپ خاموش رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے، تو وہ کام کریں۔ یقین جانو یہ جو ربیع الاول کی ساری خوشیاں، جلسے جلوس، لائٹنگ، جھنڈیاں، یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے۔ یہ 600 سال تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں کچھ کیا جائے۔ 604 ہجری میں ایک بادشاہ تھا ابو مظفر، اس نے دیکھا، کیونکہ اس کے علاقے میں
یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، تو عیسائیوں نے دسمبر کے مہینوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں انہوں نے لائٹیں اور اس طرح کھانے پینے کا انتظام اور اس طرح کے جشن منانے شروع کیے۔ تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، تو اس کی خوشی میں وہ یہ سارے جشن اور یہ سارے راگ الاپتے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ ہم تو اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اس طرح کی خوشیاں منائیں۔ تو اس نے اعلان کر دیا کہ آئندہ ربیع الاول میں ہم بھی اس طرح کے کام کریں گے۔ پھر اس نے مولویوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ ہاں بھی بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل اسی طرح۔ تو پھر جناب دیگیں پک گئیں، حلوے چڑھ گئے، مرغے ذبح، ہزاروں لاکھوں تک تعداد میں لوگ جمع کیے گئے۔ بادشاہ کا خزانہ تھا، اس نے لٹایا۔ پھر اس کے بعد کھانے پینے کے بعد پھر انہوں نے جناب رقص شروع کیا، خود بادشاہ بھی اس میں ڈانس کرنے لگا اور وہ سارے علماء، وہ سارے اس طرح کے کام کیے انہوں نے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چل پڑا۔ یہ دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دین دیا تھا؟ خدا کے لیے کہ تم اس کو سمجھو۔ کسی بھی اپنے علامہ صاحب سے پوچھو کہ کیا یہ اس طرح ہوا ہے؟ 600 سال بعد جا کے ان کو سمجھ آئیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ میری عمر 60 سال ہے، میں تقریباً جب میٹرک میں پڑھتا تھا مجھے ہمارے گاؤں میں اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ آج دیکھو تو جناب بس ہر مسجد میں ایک طوفان ہے شور کا کہ برپا ہے۔ کوئی اپنا راگ الاپ رہا ہے، کوئی اپنا راگ الاپ رہا ہے۔ سکون نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے سپیکروں میں کہ اٹھو تہجد پڑھو، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور سپیکر تو صرف اذان دینے کے لیے۔ ان لوگوں نے تو اپنا کاروبار چمکانے کے لیے بس سپیکر میں لوگوں کا جینا محال کیا ہوا ہے۔ لوگ آرام سے سو نہیں سکتے، سارا دن یہ سپیکر پہ لگے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ ٹیپ ریکارڈ لگا دیتے ہیں اور بس۔ خدا کے لیے انسانوں کے کچھ آرام کا خیال رکھیں۔ اب یہ جو جلسے جلوس نکلیں گے، لوگوں کی زندگی کس طرح معطل ہو جائے گی، لوگوں کا آنا جانا دو بھر ہو جائے گا۔ کوئی بیمار ہے وہ کس طرح جائے گا؟ سڑکیں تو انہیں بلاک کی ہوتی ہیں۔ پہلے ایسے جلوسوں میں لڑکیاں تو نہیں ہوتی تھیں، آج کل تو لڑکیوں نے جانا شروع کر دیا ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جناب یہ کیا ہے جی، میلاد کی خوشی منا رہے ہیں۔ اسلام میں اختلاط، یہ لڑکی لڑکے کا ایک ساتھ چلنا، اس کا تو بہت ممنوع کیا گیا ہے۔ اس کو یہ کوئی اچھا کام ہے؟ برائی کو پھیلانے والے سوچ لیں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ یہ عشق رسول کے نعرے لگانے والے یہ اپنا گریبان کھول کے جھانکیں کہ کیا یہی دین ہے؟ آج مجھے زیادہ عشق ہے، صحابہ کرام سے زیادہ عشق ہو گیا ہے۔ ان کو عشق نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت میں تھے۔ عجیب قسم کا دین ہے، اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے، اور اپنی مرضی کا دین کوئی دین نہیں ہوتا۔ دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اور اس پہ چلنے کی تلقین کی ہے۔ نماز کے نزدیک تو ہم نہیں جاتے ہیں۔ عاشق رسول بنتے ہو تو نماز تو پڑھو۔ آپ نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کیا ہم اسی طرح نماز پڑھتے ہیں؟ صبح کی نماز میں کتنے آدمی مسجد میں ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ؟ اتنے بڑے بڑے علاقے ہوتے ہیں مسجد میں 10-12، وہ بھی بوڑھے آدمی۔ یہ عشق صرف ربیع الاول میں ہمیں جاگتا ہے یا محرم میں ہمیں جاگتا ہے؟ آگے پیچھے پھر ہمیں وہ عشق ختم ہو جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ تو ہر وقت تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ انہی کے طریقے پہ جب آپ نے چلنا ہے تو پھر وہ تو ہر چیز ہر وقت ان کی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی، تب جا کر آپ کہیں گے کہ ہم عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہیں۔ نہ کچھ پڑھنا، نہ سننا، نہ سمجھنا، بس اندھی تقلید ہے کہ ہم پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آگے وہی جہنم کا گڑھا ہی ہے۔ اس طرح اگر چلتے رہے ہماری نسلیں تباہ و برباد ہوتی رہیں گی۔ نوجوان نسل تو ویسے عیاشی کی طرف بھاگتی ہے۔ آج کل یہ جو لڑکیاں اور لڑکے بھی اکٹھے ہو گئے، مولود ہو رہے ہیں جی، میلاد منائی جا رہی ہے۔ اب یہ مہینہ شروع ہوا اور پورا مہینہ میلاد ہے، میلاد، دیگیں، حلوے، کھانے،
اور آج کل تو پھر وہ تھوڑا سا ڈھول بھی آ گیا ہے، ڈھول بجتے ہیں، اس پہ رقص بھی ہلکا ہلکا شروع، ابھی تو ہلکا ہلکا شروع کیا ہے، ابھی 10 15 20 سال بعد جا کے دیکھنا یہ پھر پورا ڈانس کی شکل میں بدل جائے گا، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ سٹیج پہ ڈانس کریں گی۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کہ ہماری عقل نہیں ہے؟ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ دین تھا، یہ طریقہ تھا؟ 600 سال تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں ایک بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا اور اس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی، تو اس کی خوشی میں میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو اپنے ایمان سے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کون کون ہے جو سوموار کا روزہ رکھتا ہے۔ یہ جو بڑے عاشق رسول بنے پھرتے ہیں ان میں سے کون کون ہے جو روزہ رکھتا ہے؟ سنت تو یہ ہے، وہ طریقہ اپناؤ۔ نہیں، اس میں تو پھر تھوڑی تکلیف ہوگی نا، تکلیف کی طرف نہیں جانا، عیاشی کے طرف بھاگے پھرتے ہیں جناب۔ دین کو بیچ کر ان مولاؤں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، حد ہو گئی ہے، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں۔ حکومتیں خود بدمعاش ہیں، ان کو کیا ہے، لوگ انہی بدعات میں پڑے رہیں اور وہ اپنی منمانی کی حکومتیں کرتے رہیں۔ حکومت کو کسی نے آج تک کہا ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہو؟ نہیں، یہ حکومت کے سارے پٹھو، یہ وقت کے جتنے یزید بیٹھے ہوں ان سب کے یہ فالوورز ہیں۔ کبھی کسی نے کسی کو ٹوکا ہے کہ یہ کام کیا کام ہو رہا ہے؟ غریب کا خون چوسا جا رہا ہے، مہنگائی زوروں پر ہے، تو کیا ہوگا؟ نہیں، اس کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہیں دی، بس لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، دیگیں پکی جا رہی ہیں، کھانے کھائے جا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور بس اپنا مطلب پورا پیٹ بھر گیا، پیسے کمائے اور ان پہ اپنی عیاشی کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء کا یہ حق ہے کہ ان لوگوں کو صحیح بتائیں، لیکن یہ کیا خاک بتائیں گے؟ انہوں نے تو اپنا اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے، اپنا اپنا نعرہ ہے، اپنی اپنی بس ڈگر ہے جس پہ وہ سارے چل رہے ہیں۔ دین کو بیچنے والے یہ بھیڑیے، دین کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ یہ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ ہم بڑے عاشق رسول تھے، یہ عشق ہے؟ عشق کے نام پہ کیا کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ خدا کے لیے ان بدعات سے نکلیں، اپنی آنے والی نسلوں کو اس سے نکالیں اور صحیح دین پہ چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔